لیکن یہ بات سننے میں تو بہت ہی زیادہ عجیب لگتی ہے، آکورڈ سی لگتی ہے کہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی اور وہ جنت میں ہو۔ مگر یہ بات اتنے بھی سمپل نہیں ہے جتنا کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل۔ جب غزوہ احد کا وقت آیا تو مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مسلمان مدینہ شہر میں نہ رہ کر کے مدینہ سے باہر جا کر احد پہاڑ کی طرف جا کر، جو کہ مدینہ سے نارتھ سائیڈ میں ہے، وہاں جا کر کے اپنی کیمپنگ کریں گے اور وہیں سے جنگ لڑیں گے جو جنگ احد ہوئی تھی۔ تو احد پہاڑ کی وجہ سے ہی اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اور وہ احد پہاڑ جو ہے وہ ایک پہاڑ نہیں ہے بلکہ ایک رینج ہے پوری ماؤنٹینز کی، پہاڑوں کی، اس کو احد پہاڑ کہا جاتا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سارے صحابہ مدینہ شہر سے نکل کر احد کی طرف چلے گئے، تو ایک شخص تھے اس وقت مدینہ میں، ویسے تو مدینہ میں زیادہ تر لوگوں نے بدر کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن کچھ چنندہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس میں سے ایک شخص تھے عمر ابن ثابت، جن کو الاسیریم کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، مشہور وہ اس نام سے ہیں الاسیریم۔ وہ جب صبح صبح نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں مدینہ میں بڑی سنسانی ہے، کوئی ہے نہیں مدینہ میں۔ وہ سعد بن معاذ کے گھر جاتے ہیں کیونکہ سعد بن معاذ جو تھے اس وقت مدینہ میں سب سے بڑے لیڈر وہی تھے۔ تو سعد بن معاذ کے گھر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کے گھر والوں سے کہ سعد بن معاذ کہاں ہیں، تو وہ کہتی ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر گئے ہیں۔ وہ کسی اور دوسرے سعد بن عبادہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے پوچھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کو یہی جواب ملتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر گئے ہیں۔ وہ 5-6 جو پرومیننٹ لیڈرز تھے وہاں کے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے گھروں پر جاتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے ان کو، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے 90% جو پاپولیشن تھی مدینہ کی وہ اسلام قبول کر چکی تھی اس وقت تک۔ تو وہ جس شخص کے بھی گھر جاتے ہیں ان کو یہی جواب ملتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر گئے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے اندر ہی اندر یہ ریلائزیشن ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی الگ ہی سپر پاور ہیں جن کے ساتھ پورا مدینہ جو ہے جنگ پر گیا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان آنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے اور دل پلٹنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے سیم۔ تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقع میں ہی کوئی سپر نیچرل فورس ہے جو اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ جانے کے لیے، اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ میں بھی اب جنگ پر جاؤں گا، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ احد کی طرف گئے ہیں۔ وہ اپنی تلوار اور زرہ اٹھا کر کے احد پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں مسلمانوں کے کیمپ میں، وہاں پر مسلمان کیمپنگ کر چکے ہوتے ہیں، تو کافی سارے صحابہ ان کو دیکھ کر کے، کیونکہ جانتے تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ کروں گا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ لڑوں گا۔ تو کچھ صحابہ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ صرف مسلمان ہی ہیں اور مسلمان ہی جنگ کریں گے، تم واپس جاؤ۔ تو الاسیریم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں بلیو کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام ان کو الاؤ کرتے ہیں پھر اس مسلمانوں کا جو فوج تھی اس میں شامل ہونے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے۔ دیکھیں الاسیریم مسلمانوں کی اس فوج میں شامل ہو جاتے ہیں اور بہت ہی بہادری کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں، اور جنگ میں ہی وہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جنگ احد جو تھی وہ ضحیٰ کے وقت کے بعد، یعنی کہ صبح کے وقت میں شروع ہوئی تھی اور ظہر سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ تو الاسیریم جو ہیں انہوں نے فجر کی نماز کے بعد، یعنی کہ فجر کے وقت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ ایک بھی سجدہ نہیں کر پائے، ایک بھی نماز نہیں پڑھ پائے تھے اپنی زندگی میں، لیکن وہ جنتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سب سے بڑی جو شہادت کا مرتبہ تھا وہ انہوں نے اس کو حاصل کیا تھا۔ اسلام میں اگر کوئی سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جب جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باڈیز کو دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کا جائزہ لے رہے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الاسیریم کی بھی جنازہ آیا، ان کی بھی باڈی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے ان کے بارے میں پورا واقعہ بتایا کہ کیسے یہ صبح میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ ہماری فوج میں شامل ہو گئے تھے اور اب یہ شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمل قلیلا و اجرہ کثیرا، کہ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عمل تو بہت کم ہے، قلیل ہے، لیکن اس کا اجر ان کو بہت زیادہ ملے گا، بہت کثیر تعداد میں ان کو اجر ملے گا۔ کہ جیسے ہم الاسیریم کے ہی ایگزامپل میں دیکھ لیں کہ انہوں نے عمل تو کیا، بس انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ہی اسلام قبول کیا تھا اور وہ جنگ میں شامل ہو گئے اور جنگ میں شہید ہو گئے۔
کوئی زندگی کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اگر ایک آپ عابد کی زندگی دیکھیں 50-60 سال کی اگر اس کی زندگی ہوتی ہے تو اس زندگی میں وہ نمازیں پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سارے اس کو عمل کرنا ہوتے ہیں، تب جا کر کے اس کو جنت ملتی ہے۔ لیکن الاسیریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں ایسا نہیں ہے، انہوں نے صرف فجر کی نماز کے بعد وقت کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے ہی ان کی شہادت ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نوازا۔ دیکھیے اسی چیز کو لے کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے، جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے، جو شاگرد تھے، ان سے وہ اکثر سوال کیا کرتے تھے وہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور وہ جنتی ہیں۔ تو اب آپ سب کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹس کی طرح، شاگرد کی طرح انشاءاللہ یاد رہنا چاہیے کہ الاسیریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصلی نام عمرو ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایسے شخص ہیں، وہ ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ جنت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو کا کنٹینٹ پسند آیا یا ہمارے چینل کا اور بھی کنٹینٹ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنی فیملی میں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔